اور میری ٹرولنگ بہت ہوئی. اتنی مریم نواز کی بھی نہیں ہوئی جتنی میری ہوئی. آئی ڈونٹ نو وائی. بیکاز ایک پرائم منسٹر کے ساتھ آپ مجھے ایکویٹ مت کریں. اگر میں ایک سیٹائر کر رہی ہوں وین ہی واز ان دی پاور, سیٹائر پوری دنیا میں ہوتا ہے نا, آپ اس میں کوئی بات آپ کو بری لگی ہے, میں اس کی ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں کہ اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ مریم نواز آپ کو ڈائریکٹ واٹس ایپ کرتی ہیں, یہ بول دو, یہ کر دو؟ اگر مریم نواز سے آج تک میری ڈائریکٹ کوئی میسیجنگ ہوئی ہو یا بات ہوئی ہو, کوئی بھی پروف کر دے, سوائے ایک ٹویٹ کے جو انہوں نے مجھے کی تھی, اور اس کے بعد کسی نے مجھے پوچھا بھی نہیں. بائی دا وے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. اب پتہ نہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پہنچ جاؤں گی. میرا خیال تھا انہوں نے انوائٹ کیا تو somebody will contact me and tell me کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں آئیے. بہرحال وہ تو ہوا بھی نہیں تھا جلسہ, لیکن کسی نے مجھے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا سوائے اس ٹویٹ کے. اگر میرا ان سے ڈائریکٹ کوئی ایک چیز بھی آج کے دن تک پروف کر دینا تو میں کہتی ہوں 100 جوتے میں کھانے کو تیار. اور صرف بڑکے مارنے سے اور یہ کہنے سے کہ سب برا ہے, سب ایسا ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہوتی. لیکن آپ تو جلسوں میں جایا کرتی تھی پہلے, بیکاز مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص جو بول رہا ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. مطلب آج آپ مجھے کوئی بات کریں گے تو آئی ول بلیو یو. میں کیوں یہ سوچوں گی یہ بکواس کر رہا ہے. سو وہ تو کہتے تھے مجھے سب پتہ ہے اور میں آ کے اس کو یوں کر دوں گا, میں سب بدل دوں. ووٹ کرنے سے پہلے ہی میں اگینسٹ ان کے ہو گئی تھی. یہ جو ان کے دھرنے تھے 12 والے, میں نے ان کی ایک دو تقریروں کے بعد ہی آئی جسٹ could judge that this man is shallow, he knows nothing and he's all about جو اس کو کوئی بھی آ کے بتا دیتا ہے. بہت کان کے کچے اور خود سے چیزیں ایویلیویٹ نہ کرنے والا شخص ہمارے ملک کا پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, what options did we have at that time? ہاں, وہی جو پالیٹکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ان کو ہم اگر خود ووٹ دے کے آئندہ لے جائیں یا نہ لے جائیں, ایک کنٹینیوس ڈیموکریسی ہمیں چاہیے. جیسی بھی اب کچی ٹائپ ہے ہمارے سامنے, ہمیں اس میں جو ڈیلیور کر رہا ہے آپ اس کو ایویلیویٹ کریں, ان کا مینڈیٹ پڑھیں, اس پروسیس کا حصہ بنیں. اور مجھے پتہ ہے جس ملک میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے اس میں پالیٹیشینس کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوا ہے, اس کے باوجود جو چھوٹی چھوٹی سپیسز انہوں نے لی ہیں, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. 18th امینڈمنٹ ہو, NFC ایوارڈز ہوں, یہ ساری چیزیں یہ پالیٹیشینس کی بہت بڑی جیت ہے. ابھی جو 26th امینڈمنٹ بھی پاس ہوئی ہے, یہ بھی پالیٹیشینس کی بہت بڑی جیت ہے. اچھا, ابھی بھی آپ کا مائنڈ چینج نہیں ہو رہا سنس وہ جیل بھی کاٹ رہے ہیں, باہر بھی نہیں بھاگ رہے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تھوڑا سا سکون آیا. اچھا, آپ مجھے خود بتا دیں, چلیں آپ بن جائیں ڈیولز ایڈوکیٹ بن جائیں, کہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں اس دن سے لے کے ابھی 2 دن شاید سکون کے گزرے, ایک کوئی ایسا دن آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ کوئی انتشاری بات نہ ہوئی ہو, کوئی دھمکی نہ ہوئی ہو, کوئی پروپیگنڈا نہ ہوا ہو؟ آپ اٹھتے ہیں, انہوں نے ایک نئی جنگ تیار کی ہوتی ہے, یہ بیٹھ ہی نہیں رہے آرام سے کہ اچھا یار ایک پروسیس چل رہا ہے. اگر خان صاحب انہی پالیٹیشنس کے ساتھ بیٹھ کے, ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ چوڑاکو لگتے ہیں دل میں, جب تک پروف نہیں ہو رہا نا, یہ کام عدالتوں کا ہے تو انہیں پروف کرنے دیتے. آپ 4 سال بیٹھے رہے ہیں, آپ نے کیا پروف کر لی؟ اچھا, پروف تو یہاں کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا, ان کے خلاف تو پھر وہ لاز آپ نے بنانے تھے نا کہ پروف کرنے میں آسانی ہو, آپ کو وہ لاز پاس کرنے چاہیے تھے. جو مرضی ہو, جو بھی ریپرزنٹیشن ووٹ لے کے آئی تھی نا ان کے زمانے, ان کے ساتھ آپ نے بیٹھنا تو تھی نا, چاہے وہ ایک شخص کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ بیٹھتے, آپ مکالمہ کرتے, آپ خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے آفٹر بیکمنگ پرائم منسٹر؟ کیوں وہ پرائم منسٹر بنے؟ ہی واز سچ اے بگ ہیرو. ہی وڈ ہیو لیوڈ ان آور ہارٹس فار ایور. لیکن جمہوریت ہے, اگر زیادہ لوگ ان کو لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں. تو پھر لے آئیں, جمہوریت پہ تو ہم پھر لے آئیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر مجھے ٹھیک نہیں لگتا ان کا آنا تو میں کچھ بولوں ہی نا. اچھا دیکھیے, جب وہ آئے اس وقت وہ چاہتے, جیسے وہ کہتے ہیں
کہ وہ باہر بہت سکون کی زندگی گزار سکتے تھے, لیکن پھر بھی اس ملک کی خاطر آئے. اور ان پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سب سے پہلے تو بات ہے باہر کوئی سکون کی زندگی نہیں ہوتی. ہاں ان کے لیے ہوگی کیونکہ ان کی رائل فیملی میں شادی تھی, لیکن وہ whatever ان کی یہاں بھی وہی زندگی ہے جو باہر والے تو بیچارے شاید سوچ بھی نہیں سکتے. جو ایک عام پاکستان کرپٹ نہیں ہے, یہ تو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ یار وہ فائنینشلی کرپٹ آدمی ہے. مورلی کرپٹ ہونا بھی میں اس کو ایکویلنٹ سمجھتی ہوں, ٹھیک ہے, اور جھوٹا ہونا بھی میں اس کا ایکویلنٹ سمجھتی ہوں. آپ نے تو کہا تھا نا آ کے کہ میں 90 دن میں یہ کر دوں گا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا. اور پھر پنجاب جو کہ ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے, جسے مریم نواز آپ کے سامنے ہی ہیں رن کر رہی ہوں, اس سے پہلے پی ایم ایل این میں شہباز شریف کرتے رہے, اور اس سے بھی پہلے نواز شریف کرتے رہے. آپ کام نکال کے دیکھ لیں انہوں نے کس کو چوز کیا اپنی پوری ٹیم میں سے پنجاب کے لیے. یہ کیا بزدار صاحب کو ہمارے قابل انہوں نے سمجھا تھا. اچھا, میں نے تو جتنے پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے وہ سب اس بات پہ وہ مانتے ہیں یہ بات کہ یہ بالکل ایک غلط فیصلہ تھا, غلطی ہوئی ہے. تو کیا ٹھیک کیا انہوں نے؟ آپ کی تو بات ہوتی ہوگی لوگوں سے, آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے اچھا کیا کیا, کیا چینج لے کے آئے. وہ لوگ زیادہ تر ہیلتھ کارڈ کی بات کرتے ہیں. ہیلتھ کارڈ تو بہت اچھا ان کا انیشیٹو تھا. بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا انیشیٹو تھا. مجھے تو نہ پالا پڑا ہے, نہ میں نے یوز کیا ہے, نہ میرے کسی جاننے والے نے کیا, پر لوگ یہی کہتے ہیں فلاں نے, فلاں کو تو بڑا فائدہ ہوا. لیکن یہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اپنے جاننے والے گئے ہیں ہاسپٹلز میں, 8 لاکھ روپے کا انہوں نے علاج کروایا, اور 10 لاکھ لمٹ ہے. 8 لاکھ ہی میرا خیال ہے لمٹ ہے. ایک دفعہ چلو آپ نے یوز کر لیا, پھر کی کرو گے؟ بہرحال یہ ہیلتھ کارڈ جہاں بھی, جیسے امریکہ میں اوباما ہیلتھ کیئر ہوا, تو جو چیز 7 روپے کی تھی وہ 7,000 کی بھی پھر ہوئی, کیونکہ پروفٹ جو ہے وہ انشورنس والوں نے تو کمانا ہے نا, وہ کوئی خدائی خدمت کاری تو نہیں کر رہے. تو میرے لحاظ سے کہ اگر جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس میں زیادہ بہتری لائی جائے, وہ بہتر ہوتا. لیکن موقع دیا نہیں گیا نا, 3.5 سال بعد ہی ان کی حکومت جو ہے اس کو. اب اس پہ بھی میری جو میں کہنا چاہتی ہوں, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں کون لے کے آیا تھا نا, پوری ایک مہم تھی. اب تو یہ بات بھی آ گئی ہے, فیض صاحب تو جیل کے پیچھے بھی چلے گئے ہیں, باجوہ صاحب کی, اور کہاں سے یہ شروع ہوا. چلے ہمیں فوجی بھائی سے بہت محبت ہے, الگ جگہ, لیکن انہی کے سوچ کے تحت اتنے سال ان پہ محنت کر کے ان کو نکالنے والے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اتنے سالوں کی اتنے پیسے لگا کے ایک شخص کو, ایک پورے نیریٹو کو وہ لا کے ایک چھوٹی سی بات پہ خود نکال دیں؟ بھائی اس نے پرفارم نہیں کیا تھا, اس نے ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز خراب کیے ہیں. وہ میرے سامنے, آپ کے سامنے, سب کے سامنے ہیں. آپ بڑھ کے نہیں مار سکتے ہو تیری میں یوں کر دوں گا, اور سلیمان کے جہاز میں بیٹھ کے ان کے کنگ کی برائیاں آپ کر رہے ہیں. آپ کو جب ٹائم نہیں ہے جانے کا, آپ پیوٹن کو ملنے جا رہے ہیں. آپ نے چائنا سے ریلیشن شپ خراب کی ہے. آپ نے جب تعریف بنتی تھی انڈیا کی تب آپ نے اس کی برائی کی, اور جب آپ نے اس کی اچھائی کی اگلوں نے کشمیر اپنے ہاتھ کر لیا. مطلب آپ نے کوئی کسی جگہ کہیں ڈپلومیسی نہیں ہمارے رہنے دی. اور چلیں 3.5 سال یہاں پہ جو بھی ہوا سو ہوا. انہیں ویسے بھی ایک صحیح آئین کے مطابق نکالا گیا تھا. ہمارے آئین میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا. آپ تو پریزیڈینشل سسٹم اس لیے ہی لانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی نہ ہو. ہم تو ابھی تک ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, اور پچھلے 11 سال سے KPK میں مجھے وہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں دکھا دیں. چلیں آپ 11 سال پنجاب پچھلا لے لیں, اور آپ 11 سال پچھلا KPK لے لیں, اور مجھے اسی میں ایک ایسی چیز دکھا دیں جو آپ نے ہم سے بہتر کی. اچھا, سوشل میڈیا پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار بہت کھل کے کرتی ہیں, کوئی نقصان اٹھایا کبھی اس وجہ سے؟ ہاں ظاہر ہے, جب آپ ایک پاپولر نیریٹو کے اگینسٹ کوئی بات کرتے ہو تو آپ کو نفرتیں بھی بہت ملتی ہیں. اور اس میں جو
पोलैरिटी हुई है सोचों की, बिकॉज मैं ये पार्टी नहीं कह रही कि वो पार्टी की बात गलत है और इस पार्टी की ठीक है, ये दो सोचें हैं, और एक प्रैक्टिकल सोच है, एक प्रैग्मेटिक सोच है, और एक हल्ला शेरी की सोच है जिसके मैं अगेंस्ट हूँ. और हमारे यहाँ और दुनिया भर में आप पॉपुलिज्म देख रहे हैं, फ़रोग पा रही है. लोगों को अगर आप रिलीजन का इस्तेमाल करें अट्रैक्ट करता है, आपको बढ़कें अट्रैक्ट करती हैं, आपको मसीहाई अट्रैक्ट करती है, और एक खूबसूरत मशहूर स्पोर्ट्समैन जब ये कर रहा हो तो और भी लेकिन अच्छी लगती इनकी है. बढ़कें, नून लीग की भी तो बढ़कें थी, हम पेट फाड़ देंगे, निकाल देंगे, घसीट देंगे. देखें एक हद तक ये बढ़के उन्होंने भी मारी, लेकिन रोज टेलीविजन पे बैठ के वो ये बढ़के नहीं मारते थे, वो पार्लियामेंट में भी जाते थे, वो मिलके भी करते थे. आपने कभी नुकसान उठाया फाइनेंशियल या किसी किस्म का? अब छोटी सी बात है, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम था पीटीवी पे, अच्छा, जो कि बेगम साहिबा बहुत शौक से देखती थी. अच्छा. और जब मैंने एक सैटायर करना शुरू किया, मैंने ओपनली लिखना शुरू किया, तो मुझे उसमें से निकाल दिया गया. उनकी हुकूमत थी, पीटीवी पे उनका राज था, तो अब मैं इसको नुकसान कहूँ या जो भी कहूँ, आई डोंट नो, बट दैट्स व्हाट हैपेंड. आज तक और मेरी ट्रोलिंग बहुत हुई, इतनी मरियम नवाज की भी नहीं हुई जितनी मेरी हुई. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज एक प्राइम मिनिस्टर के साथ आप मुझे इक्वेट मत करें. अगर मैं एक सटायर कर रही हूँ व्हेन ही वाज इन द पावर, सटायर पूरी दुनिया में होता है ना, आप उसमें कोई बात आपको बुरी लगी है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि इसका ये मतलब ये होता है. क्या ये बात दुरुस्त है कि मरियम नवाज आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप करती हैं, ये बोल दो, ये कर दो? अगर मरियम नवाज से आज तक मेरी डायरेक्ट कोई मैसेजिंग हुई हो या बात हुई हो, कोई भी प्रूफ कर दे, सिवाय एक ट्वीट के जो उन्होंने मुझे की थी, और उसके बाद किसी ने मुझे पूछा भी नहीं, बाय द वे. उन्होंने मुझे इनवाइट किया था. अब पता नहीं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के पहुंच जाऊंगी. मेरा ख्याल था उन्होंने इनवाइट किया तो somebody will contact me and tell me कि आप हमारे साथ चलें आइए. बहरहाल वो तो हुआ भी नहीं था जलसा, लेकिन किसी ने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया. सिवाय उस ट्वीट के, अगर मेरा उनसे डायरेक्ट कोई एक चीज भी आज के दिन तक प्रूफ कर देना, तो मैं कहती हूँ 100 जूते में खाने को तैयार. अच्छा, आज तक आपकी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल कौन सी चीज हुई? यार काफी हुई है. आई मीन सबसे ज्यादा मैं वायरल पर्सन हूँ. माशाल्लाह. वो तो आप वन ऑफ द बेस्ट. आई डोंट नो, यू टेल मी. आपने देखे होंगे मेरे वायरल चीजें. हाँ, ज्यादातर तो सब कुछ ही नहीं हो जाता मेरा वायरल. हाँ, आजकल तो बहुत ज्यादा. अच्छा, अगेंस्ट द टाइड लोग इसलिए भी कई दफा चलते हैं कि उसमें पॉपुलिज्म भी है, तो ये वजह तो नहीं है? उसमें पॉपुलिज्म है अगेंस्ट द टाइड जाने में. हाउ? वो इस तरह के, अगर एक येलो दीवार है तो उस पर एक ही रेड डॉट जो होता है वो प्रोमिनेंट नजर आता है, तो सब एक ही तरफ जा रहे हैं, तो एक जो अगेंस्ट जा रहा है वही नजर आता है उठ के. ये वजह तो नहीं है? आपको शोहरत चाहिए थी? यार वो कम थी मेरे पास, या मैंने क्या शोहरत चाहिए थी मुझे? बहुत थी. या मुझे क्या फेवर चाहिए था? मुझे क्या एक्टर्स का सीईओ लगना था? मैं तो एक्टर ही हूँ ना, या मैं एक होस्ट ही हूँ. कौन सा प्रोग्राम मुझे इस गवर्नमेंट में आने के बाद मिल गया है? नहीं मिला. या कौन सा ऐसे मैं एक्टिंग में आगे हो गई हूँ जो इस गवर्नमेंट में आने के बाद में हुई हूँ? वही काम है, सब कुछ वही है. मैं अपना एक छोटा सा चैनल चला रही हूँ, कितनी व्यूअरशिप है उसकी कि मैंने इतने मुझे पैसे आते हैं, मैं उसके लिए ये कर रही हूँ, खुद मैं रिकॉर्ड करती हूँ. और दूसरी बात है हारून कि मैंने इस गवर्नमेंट पे भी, जब मुझे कोई बात जिससे मैं एग्री नहीं करती थी, मैंने तो वो खुलेआम लिखी है. अच्छा. अगर किसी ने मायरा को, जो उनके सेनेटर हैं अफनान साहब, उन्होंने एक बहुत घटिया बात की थी, मैंने तो बहुत वावेला मचाया था. जब मियाँ साहब ने ज़रा मायूब सी बात की थी कि हमारे धरनों में देखो औरतें नाचती नहीं हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगा था, क्योंकि मैं औरतों के नाचने को, एंजॉय करने को नहीं बुरा समझती. मैंने उस पर भी बात की थी. बहुत दफ़ा अभी जैसे रिसेंटली मरियम साहिबा से एक बात हो गई कि ये पाक साफ हैं और वो वाली, मैंने उसके अगेंस्ट भी लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चियां जिनके साथ या ख़वातीन ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई हैं, उनको ये तो नहीं लगना चाहिए कि किसी की हैवानियत की वजह से मैं पाक साफ नहीं रही हूँ. सो ये छोटी छोटी बातें मैं और जैसे अभी उनके साथ हुआ है कराची में, पीपीपी ने जो मुजाहरे को पे अटैक हुआ है पुलिस का, बहुत बोला है मैंने बिलावल को और पीपीपी को, लेकिन फ़र्क ये है मेरे इस बोलने में
یہ والے جو پولیٹیشینز ہیں ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور مجھے ان کے سپورٹرز کی طرف سے گالیاں نہیں پڑتی. اگر یہ خان صاحب کے ساتھ کر لیتے اس وقت جب وہ بونگیاں مار رہے ہوتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہتر ہوتے. زیادہ خراب کرنے والے ان کو ان کے اپنے فالوورز ہیں جنہوں نے انہیں ہلا شیری دی, ان کو اور ایک گاڈ سنڈروم میں مبتلا کر دیا اور ان کی غلطیوں پہ ان کی واہ واہ آشش کر کے انہیں اور غلط کیا. سو دا ڈفرینس بٹوین بوتھ, جسے سوچ آپ کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں, ہم بہتری دیکھتے ہیں, ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں, ہم ان کے اگینسٹ جا کے انہیں کویسچن کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے ہمارے پروگرام ہم سے نہیں چھینے جاتے. لیکن ادھر یہ ریئیکشن آتا ہے, نہ انہوں نے مجھے کوئی فیور کی ہے نہ مجھے کسی کی فیور چاہیے. اگر میرے میں ٹیلنٹ ہوگا, میری تعلیم کے ذریعے مجھے کوئی کام ملے گا, میرے بولنے کی وجہ سے مجھے کسی بارے میں کیپیبل سمجھا جائے گا, تبھی کام ملے گا. کاموں میں فیور نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوتی ہے. آپ کی نظر میں سب سے بہترین حل یا سب سے بڑا مسئلہ یوں کہہ لیجیے پاکستان کا ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے آپ کا؟ فنڈامنٹلزم. اچھا, بہت بڑی ہے. آئی وانٹ اے سیکولر پاکستان. اب ٹھیک ہے, یہ میری سوچ ہے نا. آپ کے خیال میں قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے؟ میرے خیال میں تو وہ یہی چاہتے تھے, ان کو چاہنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ خود بہت ایک ایسی زندگی پریکٹس کرتے تھے جس میں ان کو سیکولر ہی ہونا چاہیے. یو نو واٹ آئی مین. سو اگر ایسا نہیں تھا تو میری سوچ ہے کہ یہ تھوڑی ہپوکریسی ہے پھر. اور ٹھیک ہے, ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں, مطلب یہاں میجورٹی میں اسلام ہے, لیکن ریلیجن از اے ویری پرسنل تھنگ نا. اپنے تئیں ہم سب اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور جتنا فالو کر سکتے. بیسکلی تو حقوق العباد ہے نا جو آپ سوسائٹی میں جس کا یوز ہوتا ہے. کون کیسی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا, یا روزے رکھ رہا ہے یا نہیں, یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے نا. یا کس طرح کی لائف سٹائل میں گزار رہی ہوں, یہ بھی میرا اور اللہ کا میں نے تو جواب اس دنیا کا دینا ہے کہ کیا میں نے کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے. ہم بہت زیادہ جج نہیں کرتے لوگوں کو آج کل عام طور پہ معاشرے میں, یہ اچھا برا ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر لیتے ہیں. میرے سے جج ہم ہمیشہ سے ہی کرتے ہوتے تھے, لیکن اب بیکاز آف سوشل میڈیا وہ ججمنٹ بہت زیادہ نکل کے سامنے آ گئی. سو مائنڈ سیٹ سب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو ہم نے بیج بوئے ہیں نا 80 کے ضیاء کے دور میں, اس کے بعد جو جنریشنز اب پروان چڑھی ہے اس کو ہم نے کتنا انٹالرنٹ بنا دیا ہے, کتنا سائنس سے دور کر دیا ہے, اور کتنا عظمت ہم نے ان کی اس چیز سے کر دیا جس کا آپ کو آخرت میں صلا ملنا ہے. دنیا میں آپ کو دنیا کے ساتھ چل کے پریگمیٹک ہو کے سائنس میں ترقی حاصل کر کے اپنا نام بلند کرنا ہے. آپ کے خیال میں پاکستانی سیاست میں خواتین کیسے اور آ سکتی ہیں, کیا کریں ایسا, کس طرح ان کا رول بڑھایا جا سکتا ہے؟ اٹ ول ٹیک سم ٹائم, کیونکہ ریزرو سیٹ پہ تو چلو آپ آ ہی جاتے ہو, لیکن اگر آپ نے پاپولر پالیٹکس میں آنا ہے جہاں پہ آپ ووٹ لے کے آئیں, اس کے لیے ابھی تھوڑا سا سفر ہے کہ ایک عورت بھی جب کھڑی ہو تو اس کا جلسہ بھی اتنا ہی بڑا ہو جتنا کہ سعد رفیق کا ہو رہا ہے یا ساتھ والے کا ہو رہا ہے. اگر ڈیفینس سے میں کھڑی ہوں, چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ابھی تو بہت بحث یہی چل رہی ہے کہ فیمنسٹ مرد بننا چاہتی ہیں, اور فیمنزم کیا ہے ویسے؟ ایکول رائٹس, ایکول اپرچونٹیز, جو جس کا دل ہے اس کا. دیکھیں میں نے کام کافی عرصے سے تقریباً چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ بیکاز میرا دل کر رہا تھا میں آرام سے گھر میں بیٹھوں. اوکے, سو اٹ واز مائی چوائس. عمر صاحب سے ملاقات کہاں ہوئی تھی پہلی؟ میری ایک فرینڈ تھی, ان کے تھرو ہوئی تھی. اوکے, اور بس پھر پہلے اظہار کس نے کیا؟ بس اس زمانے میں, ہمارے زمانے میں ٹیلی فون کالز پہ بات شروع ہو جاتی تھی اور ٹیلی فون کالز پہ محبت بھی ہو جاتی تھی. اور لیکن کوئی پہلے تو ضرور کہتا ہے. شروع ہی ہو گیا تھا, بس پھر سلسلہ کہنا کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. وہ بہت ویلنگ ٹائپ تھا. شادی کا یہ تھا کہ شاید پہلے میں نے کہا تھا کہ بھائی شادی کرنی ہے کہ نہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا ابھی تو میں نہیں بتا سکتا, بیکاز ان کا CSS کا تب ٹریننگ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا نہیں بتا سکتے, تو اوکے بائے.
کیونکہ تو 6 مہینے ہو گئے ہیں, نہیں کرنی تو پھر آئی کانٹ ویسٹ مائی ٹائم. تو میں نے کہا خدا حافظ. تو پھر مہینے بعد آ گئے تھے رشتہ لے کے. اچھا, ایسا کوئی ریومر جو آپ کے بارے میں بالکل غلط ہے اور جو آپ نے سنا ہو کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں میرے بارے میں بات؟ ایک تو میں طلاق یافتہ ہوں. اچھا, ہاں ٹھیک ہے. وہ 35 طلاق یافتہ فیمنن عورتوں میں سے ایک مجھے بھی کہا جاتا ہے. اور پتہ نہیں یہ کتنا وامیہ ہے. تو بھائی اسکینڈلزم سے کیسے بچی آپ؟ کس سے؟ اسکینڈلزم. اس وقت تو بہت اسکینڈلز بنا کرتے تھے لوگ, کیونکہ میرا کوئی ایسا چکر ہی نہیں چلا. جن کے نہیں تھے ان کے بھی بنا دیے جاتے تھے. آپ کیسے بچی؟ کس کے بنائے ایسے کچھ؟ مطلب میں نے کبھی انکار بھی تو نہیں کیا نا. افیئرس تو ہوتے ہیں نا سب کی جوانی میں, میرے بھی تھے, لیکن وہ کوئی مشہور لوگوں سے نہیں تھے کہ اسکینڈل بنتا جیسے اس ایج کے لڑکا لڑکی میں ہوتا ہے. سو وہ خبر کیوں بنتی؟ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں گھسنا شروع نہیں کر دیا, جہاں ایک اسپیس ہونی چاہیے, ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی یہ جو سوشل میڈیا نا, اٹس اے نیو ورلڈ, اٹس اسٹل ایوالونگ. اس کے کیا لاز ہیں, کیا اچھائیاں ہیں, کیا برائیاں ہیں, اس کا تعین آہستہ آہستہ ہوگا. اور ہماری جنریشن کے لیے تو یہ ایک اتنا بڑا شوق ہے نا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں کچھ آ رہی. ہماری تو اتنی انفارمیشن ہے کہ ہم سے ہینڈل بھی نہیں ہو رہی. آج کل کے بچے خود ہی اس کو ٹھیک کریں گے, خود ہی آگے جا کے اس کے قانون بنیں گے. اٹس اے نیو ریولیوشن. اور جیسے انڈسٹریل ہوئی تھی اور اس سے پہلے ایگریکلچرل ہوئی تھی, وہ ایک اس پہ سسٹم پہ آ رہی, بلکہ ابھی تک وہ بھی نہیں آئی. پولوشن کتنی ہو رہی ہے, اس کے بھی تعین ہو رہے ہیں رولز, اسی طرح اس کے بھی ہوں گے. آئی بلیو ان ایولیوشن, اور لیٹس سی یہ کہاں ایوالو ہوتا ہے. لیکن یس, لوگوں کی پرائیویسی جو ہے اس میں جانا ایک جرم ہے, اور اگر آپ دیکھ بھی لیتے ہیں کوئی چیز, آپ کو آگے اسپریڈ نہیں کرنی چاہیے. دیٹ از مائی رول. کسی کا پرائیویٹ انلیس اینڈ انٹل کوئی کلیم کر رہا ہے, جیسے عمران نے کہا کہ میں تو مدینہ کی ریاست بنا رہا ہوں اور یہ ہے اور میں تسبیحیں پڑھ رہا ہوں, پھر آپ کی ٹیلی فون کالز اگر آئیں گی تو وی ول کوسچن یو نا. چاہے غلط ہے, آئی نو غلط ہے, پر آ گئیں. اب جب آ گئیں تو پھر کہاں گئی مدینہ کی ریاست؟ اگر مدینہ کی ریاست میں کسی کے ایسی فحش ٹیلی فون کالز آ جائیں گی تو وہاں کیا سزا ہوتی؟ سو ڈونٹ بی اے ہپوکریٹ.